شہر حیدرآباد میں آج آل انڈیا مجلس چشتیہ کی جانب سے 3 روزہ جشن خسرو منایا جا رہا ہے۔ اس کا آج جبلی ہال میں آغاز ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس سید فضل المتین صاحب چشتی گدی نشین آستان حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، گورنر اتراکھنڈ جناب عزیز قریشی صاحب، ہمارے ایرانی کونسلیٹ، علماء کرام، مشائخین عظام، جشن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر میں آپ کے درمیان صرف اتنا عرض کروں گا۔ حضرت خسرو ایک بلند پایہ شاعر اور اپنے پیر سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ خسرو نظام کے بلبل جاؤں سے کہ آپ کی عقیدت اس بات سے عبارت ہے، بہت سارے صوفیہ کرام، شعراء، مریدین، لیکن ان تمام میں حضرت خسرو کا ایک منفرد مقام ہے، ایک اعلیٰ مقام ہے کہ اپنے پیر سے بے پناہ عقیدت اور محبت کا انہوں نے جو اظہار بھی کیا اور جو عقیدت رکھتے تھے، وہ تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ میں مرکز انجمن چشتیہ کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جشن کا اہتمام کیا۔ حضرت خسرو کی تعلیمات، ان کی سوانح عمری، ان کے واقعات سے لوگوں کو واقف کرانے، روشناس کرانے کا ایک بہترین موقع دستیاب ہوا۔ شہریان حیدرآباد کو بھی اس بات پر فخر ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے بے پناہ تعداد میں ہی موجود ہے، اور اسی عقیدت کی یہ ثبوت ہے کہ آج ہم یہاں جمع ہیں۔ میں مجلس چشتیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے توقع کروں گا کہ تمام تقاریب کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچیں گے اور اس سے لوگ علمی استفادہ کریں گے۔ علماء کرام سے، دانشور حضرات سے حضرت خسرو کے تعلق سے جو لیکچرز ہوگا، جو بیان ہوگا، یقیناً اس سے ہم کو تمام کو استفادے کا موقع ملے گا، اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر بغور جائزہ لیتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لائیں۔ جو کسی سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین نمونہ حضرت خسرو کی زندگی ہمارے سامنے درس کے طور پر موجود ہے۔ خصوصاً صاحب طریقت جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے حضرت خسرو کے بے پناہ پہلو ہے، اس کو پیش کر کے، اس کو سن کر اپنی زندگیوں کو بھی اسی طریقے سے ڈھالے کہ جب پیر کے ہو جاتے ہیں، ایک کے ہو جاتے ہیں تو ایک ہی کے رہنا پڑتا ہے، اور انہی سے محبت، عقیدت، ان کا فیضان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو کامیاب کرے اور سب کے مقاصد میں تبدیلی لائے، ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کا موقع عطا کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آج جو ہمارے بیچ ہز ایکسلنسی ڈاکٹر عزیز قریشی صاحب جو آج چیف گیسٹ ہیں، میں ان کو حیدرآباد کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ٹائم نکال کے اتنے اہم فنکشن کے لیے آپ 2 دن کے لیے ہمارے بیچ آئے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مہمان خصوصی ہز ایکسلنسی عزیز قریشی صاحب، سرپرست اعلیٰ آل انڈیا مرکزی مجلس چشتیہ
حضرت سید فضل المتین صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ گدی نشین اجمیر شریف، حضرت مولانا عنایت علی صاحب ابوالعلاء سجادہ نشین آگرہ، علی جناب وجاہت حبیب اللہ صاحب چیئرمین نیشنل مائنورٹیز کمیشن، علی جناب خواجہ شاہد صاحب پرو وائس چانسلر مانو، علی جناب عابد رسول خان صاحب، اور علی جناب ہز ایکسلنسی مسٹر حسن نوریان اینڈ ہز ایکسلنسی مسٹر مراد عمر گل، اور شہنشین پہ موجود مولانا احمد پاشا صاحب قادری، اور مشائخ نظام، علماء کرام، ڈسٹنگوش گیسٹ، اسکالرس، انٹلیکچوئلس، آپ سب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ کل ہند مرکزی مجلس چشتیہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس عظیم الشان تاریخ ساز جشن حضرت امیر خسرو میں آپ کی شرکت اور تشریف آوری پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور کمال فرحت و مسرت کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ His Excellency Dr. Aziz Qureshi, Honorable Governor of Uttarakhand, dear Mr. Muzaffar Ali Sufi, Honorable President All India Markazi Majlis Chashtiya, Mr. Abid Rasul Khan, Honorable Chairman, Andhra Pradesh State Minorities Commission, our new colleague, His Excellency Mr. Murat Umaroglu, Honorable Consul General of Turkey in Hyderabad, Assalamu alaikum wa rahmatullah. बड़ी खुशी की बात है कि सरजमीन हैदराबाद जो इश्क व मोहब्बत की सरजमीन है, औलिया अल्लाह की सरजमीन है, यहाँ पर हिंदुस्तान के एक बड़ी शख्सियत का को याद किया जा रहा, उनका जश्न मनाया जा रहा। अमीर खुसरो एक ऐसा नाम है जिसको लेते ही हर हिंदुस्तानी का सर ऊंचा हो जाता है। अमीर खुसरो की हैसियत और नौइयत इल्म व अदब की तारीख में इनफरादी हैसियत रखती है। मज़हब, अदब, ये दो ख़ास मौजू अमीर खुसरो के सिलसिले में यकीनन अपनी वजाहत चाहते हैं और काबिल ज़िक्र ठहरते हैं, लेकिन मामला ये है कि अमीर खुसरो के कई जाते हैं। अमीर खुसरो का ताल्लुक़ दरबार से बाज़ार तक रहा है और आप सिर्फ एक शायर ही नहीं, सालार भी थे। हम देखते हैं अंदरहक कहने वाले मंसूर ने जो अंदरहक कहा था, वो भी उस वक्त के चंद जालिम अफराद के खिलाफ बगावत का ऐलान था। अंदरहक कहने पर उनको शहीद कर दिया गया। मंसूर शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए, लेकिन उनका पैगाम खत्म नहीं हुआ। जिगर मुरादाबादी ने कहा है, मंसूर हर एक दौर में बेदार हुआ है, अफसाना कहीं खत्म सरेदार हुआ है। के भोपाली ने कहा, गई मंसूर को वाइज वरना कौन दुनिया में मोहब्बत के चला देता है। और दिल्ली के एक शायर शोया खाबिर मरूम अभी हाल में इंतकाल हुआ है, उन्होंने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा था, हम बज़्म में अनल-हक की सदारत के लिए हैं, हम बज़्म में अनल-हक की सदारत के लिए हैं, मरने के लिए और भी मंसूर बहुत हैं। तो दारुल रसन का ये सिलसिला अगर आप देखेंगे तो आपके सामने सरमद का नाम आता है। सरमद शहीद के बारे में लिखा है मौलाना आजाद ने कि सरमद को जो मुकाम मिलना चाहिए था तारीख में, वो नहीं मिल पाया। मुगल मौरखीन ने उनको दर्जा नहीं दिया। वो इसलिए
کہ ان کے خون کے دھبے چھیٹے اتنے طاقتور تھے کہ ان کی سرخی میں سارے مغلیہ سلطنت کا شان و شوکت ختم ہو جاتی اور سلطنت سرمد کا خون ان پر بھاری پڑتا. سرمد سے کہا گیا بلا کر اورنگزیب نے کہ تم کلمہ پورا نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. دوبارہ کہا، انہوں نے پھر کہا لا الہ الا اللہ. تیسری بار کہا، انہوں نے پھر کہا لا الہ الا اللہ. تو اورنگزیب نے کہا اگر تم نے پورا کلمہ نہیں پڑھا تو تمہیں میں قتل کرا دوں گا. سرمد نے کہا کہ میں تو ابھی نفی کی منزل میں ہوں، اس بات کی منزل پہنچوں گا تب جا کر پورا کلمہ پڑھ سکتا ہوں. آخر اورنگزیب نے پھر ایک بار کہا ان سے، مگر سرمد نے پھر بھی کہا لا الہ الا اللہ. جب ان کو قتل کیا گیا اور جلاد سامنے آیا تو وہ اتنے ڈوبے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے عشق میں، انہوں نے کہا کہ تو کسی روپ میں آئے، کسی شکل میں آئے، میں تیرا خیر مقدم کروں گا، تجھے پہچان لوں گا. اور اس وقت انہوں نے ایک روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ شعر پڑھا، دیرس کی آواز منصور کوہن شد من استرے زندہ کنم دارو رسندہ. لیکن مولانا آج نے لکھا ہے کہ جب ان کو قتل کیا گیا انہوں نے فارسی کا شعر پڑھا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے خواب عدم سے آنکھ کھولی مگر جب دیکھا کہ فتنے کی رات ابھی باقی ہے تو میں پھر سو گیا. تو یہ تاریخ جو ہمارے صوفیان کرام کی ہے، جو ان کا پیغام ہے، وہ آج کے اس عہد میں زیادہ طاقتور اور زیادہ زندہ ہو کر ہمارے سامنے آ گیا ہے. ابھی برادر محترم عزت مآب جناب ہمارے ربیع اللہ صاحب نے جو تقریر کی، اتنی عالمانہ تقریر کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے اس سبجیکٹ کے اوپر. لیکن میں اتنا کہنا ضرور چاہوں گا کہ آج کے اس ماحول میں جب مختلف مقامات پر بستیاں جلا دی جاتی ہیں، سہاگنوں کی مانگ سے سندور پوچھ دیا جاتا ہے، بچے یتیم کر دیے جاتے ہیں، ماؤں کی گودیں خالی کر دی جاتی ہیں، بے قصور لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، تو آج کے اس ماحول میں حضرت امیر خسرو کا پیغام زیادہ طاقتور اور زیادہ زندہ و جاوید بن جاتا ہے. آج کے اس ماحول میں جب کچھ لوگ مذہبی جنون میں اپنے مذہبی عقیدے کا اعلان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں ہندوستانی ہوں اس لیے کہ میرا تعلق ایک مختلف مذہب ایک خاص مذہب سے ہے، تو اس گمراہ کن پروپیگنڈے میں امیر خسرو کا پیغام ہمارے لیے مچل راہ بن جاتا ہے. اس ملک کے رہنے والے سارے انسان جس کو ہمارے آئین نے تحفظ دیا ہے، برابری کا درجہ دیا ہے، لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، faith and worship has been guaranteed under the Constitution. Social, economic and political justice has been guaranteed to every citizen of India. Everybody is entitled to avail that. اس ماحول میں اگر کوئی فرد یا کوئی جماعت یا کوئی فرقہ اپنے مذہب کا برتری کا دعویٰ کرے یا یہ کہے کہ میں خاص مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے اس ملک کا زیادہ وفادار ہوں، تو صرف احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم مسلمان جو ماننے والے اسلام کے، ان کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ سالوں پہلے الہلال کے شمارے میں لکھا تھا مولانا آزاد نے کہ ہمارے سارے برادران وطن کے لیے اس ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا، اس ملک کی ترقی اور بقا کے لیے کام کرنا، یہ ان سب کا قومی فریضہ ہے. لیکن ہم مسلمان جہاں ہمارا تعلق ہے، یہ ہمارا قومی فریضہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا دینی و مذہبی فریضہ بھی ہے. اور انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا، جہاد فی سبیل اللہ. یہ ہم سب کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے اور ہم سب کو پوری طاقت سے انگریز سامراج کے خلاف بغاوت کرنا چاہیے اور اسے اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے.
شعلہ فصل جو ان کا مشہور بیان ہے انگریز میجسٹریٹ کے سامنے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں باغی ہوں، اور میں نے پوری طاقت سے اپنی قوم کے اندر، اپنے ہم مذہب لوگوں میں اور اپنے دیگر ہندوستانی برادران میں بغاوت کے شعلے بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے اپنے جرم کا اعتراف ہے۔ فرمایا تھا انہوں نے کہ ہر ناکام بغاوت، ہر کامیاب بغاوت ایک انقلاب ہے، اور ہر ناکام انقلاب ایک بغاوت ہوتا ہے، اور اگر یہ بغاوت جو میں نے کی تھی انقلاب بن جاتی تو تم آج مجرموں کے کٹگرے میں کھڑے ہوتے، اور میری طرح کا کوئی باغی تمہاری تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہوتا۔ تو ہم آج کے ماحول میں جب دیکھتے ہیں تو اس فرقہ پرستی، اس ظلم، اس تشدد کے خلاف امیر خسرو کا پیغام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ ہم سب متحد ہو کر اتفاق رائے رکھتے ہوئے اس کے خلاف اٹھیں، آواز بلند کریں، جھنڈا اٹھائیں، اور فرقہ پرست طاقتوں کا جو کسی بھی فرقے کی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ملک میں ان کو دفن کر دیں۔